اس لیکچر میں آپ کو انٹروپی سے متعارف کراؤں گا۔ یہ نہایت ضروری، اہم اور فعال تصور ہے۔ ہم سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس اس کے بغیر بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں تھرموڈائنامکس سے ہٹ کے اسٹیٹسٹیکل میکینکس کی طرف جانا ہوگا، یعنی کہ یہ جاننا ہوگا کہ مادہ دراصل چھوٹے ذروں پر مشتمل ہے۔ مگر یہ ایک ایسا تصور ہے، ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو تھرموڈائنامکس اور اسٹیٹسٹیکل میکینکس سے بھی آگے تک ہمیں لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انفارمیشن تھیوری، جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی تار ہو یا ٹیلی فون ہو یا انٹرنیٹ ہو تو ہم کس رفتار سے معلومات یہاں سے وہاں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق ہے شینن انٹروپی کے ساتھ۔ اور تو اور اب تو اسے اقتصادیات یعنی کہ اکنامکس میں بھی استعمال کیا جاتا۔ تو چلیے ہم اس کو تصویروں کی مدد سے ایک سادہ انداز میں اس کو سمجھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے ہم انٹروپی کو ایک ہلکے پھلکے انداز میں سمجھنا چاہیں گے، یعنی بنا فارمولے کے۔ اس کو کوالٹیٹیو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ تو چلیے ایک ڈبہ لیتے ہیں جس میں گیس ہے۔ گیس اس حجم میں محدود کر دی گئی ہے۔ یہاں پر ایک دروازہ ہے یا دیوار ہے۔ اب کوئی سا بھی مالیکیول دیکھیے، مثلاً یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس حجم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ کہاں پر ہے؟ اس میں غیر یقینیت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گیس میں انتشار ہے۔ اس کو ہم کم انٹروپی سے منسوب کریں گے۔ اور اب یہ دیوار ہٹا دیجئے تو ہر ایٹم کے لیے اب زیادہ حجم ہوگا، وہ ادھر آ سکے گا، اور کوئی ایٹم یہاں ہوگا تو کوئی یہاں پر، کوئی یہاں پر، گویا کہ انتشار بڑھا ہے۔ اس کو ہم کم انٹروپی سے منسوب کرتے ہیں اور اس کو زیادہ انٹروپی سے۔ یہی بات اس پر صادق آتی ہے۔ تو یہ کوئی سا کرسٹل ہے، نمک یعنی کہ سوڈیم کلورائڈ ہے، اس کے ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ترتیب ہے، گویا کہ یہ نظام کم انٹروپی رکھتا ہے۔ لیکن اگر میں اسے اٹھا کر پانی کے اس گلاس میں ڈال دوں تو یہ جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں اور اسی لیے یہ پھیل جاتے ہیں۔ اب زیادہ انتشار پیدا ہوا ہے، زیادہ انٹروپی۔ یہی چیز یہاں پر بھی ہے۔ اس عمل کو آسموسس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، ادھر پانی ہے، اس پانی میں نمک ڈالا گیا، لیکن نمک کی کثافت ادھر کم ہے، ادھر زیادہ ہے۔ اب یہاں پر میں ایک سیمی پرمیبل میمبرین رکھوں گا، یعنی کہ ایک جالی نما چیز جس میں چھید ہیں جگہ جگہ۔ یہ چھید اتنے بڑے ہیں کہ ان میں سے پانی کے سالے میں تو گزر سکتے ہیں، لیکن جو نمک کے سالے میں ہیں وہ کچھ بڑے ہیں اور وہ ان میں سے نہیں گزر سکتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اب ہر ایٹم، ہر سالمہ حرکت میں ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، لیکن کچھ ان میں سے پانی کے سالے میں گزر جاتے ہیں، اس طرف پہنچتے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ پانی کی مقدار یہاں کم ہو گئی، یہاں پر وہ مقدار بڑھ گئی، لیکن نمک کے سالے میں یہاں اتنے ہی ہیں جتنا کہ پہلے تھے۔ ادھر نمک کی کثافت بڑھ گئی ہے، ادھر وہ کثافت گھٹ گئی ہے۔ انتشار کے حوالے سے یعنی کہ انٹروپی کے حوالے سے اس نظام میں انٹروپی کم ہے، اس میں زیادہ ہے۔ اس کا حساب کیسے لگایا جائے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ چند اہم باتیں۔ انٹروپی آخر ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے
جس کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہاں پر کم انتشار تھا، یہاں پر زیادہ تھا، یہاں بھی کم تھا اور یہاں پر زیادہ تھا۔ اب اگر آپ اس کا ویڈیو بنائیں تو کبھی ایسے آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں سے آپ یہاں تک پہنچ سکیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ یہ سارے ایٹم یا مالیکیول کسی ایک جگہ پر آ کر سمٹ جائیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سارے اس طرف ہوں تو کچھ وقت کے بعد یہ پورے برتن میں پھیل جاتے ہیں۔ تو وقت کے گزر سے انٹروپی بڑھتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹروپی وقت کی سمت طے کرتا ہے۔ وقت ہمیشہ آگے کی طرف جاتا ہے، انتشار بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے۔ انٹروپی کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق بنتا ہے مادے اور توانائی کے پھیلاؤ کے ساتھ۔ اب یہ کوئی بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ توانائی اور مادے کا آپس میں جوڑ ہے۔ آئنسٹائن نے ہمیں یہ بتایا تھا E=mc²۔ ان تمام باتوں سے آپ نے ضرور یہ باور کیا ہوگا کہ انٹروپی کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے باریک ذروں کی حرکت سے متعلق ہے۔ یہ چھوٹے ذرے کیا ہو سکتے ہیں؟ سالمے ہو سکتے ہیں، ایٹم ہو سکتے ہیں، ایٹم کے اندر نیوکلیس ہو سکتا ہے، یا جو نیوکلیس کے اندر کوارکس ہیں، یا جو بالآخر سٹرنگز کے بنے ہوئے ہیں ہمارے خیال میں، ان کی حرکت سے بھی یہ متعلق ہے۔ تو جہاں جہاں انتشار ہے وہاں پر انٹروپی ہے۔ مگر یہ ساری باتیں جو میں نے اب تک کی ہیں وہ دراصل اسٹیٹسٹیکل میکینکس سے ماخوذ ہیں، تھرمو ڈائنامکس سے نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ تھرمو ڈائنامکس بہت پہلے آیا تھا، اسٹیٹسٹیکل میکینکس بہت بعد میں۔ گویا کہ تھرمو ڈائنامکس ایک اتنی مضبوط چیز ہے کہ 100 سال کے بعد یہ توجیحات ہمیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس سے مل سکیں۔ اب ہم کچھ 150 سال پہلے چلتے ہیں۔ انٹروپی کو اس سادہ فارمولے سے جانا گیا تھا، پہچانا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی سا بھی جسم ہو، یہ مثال کے طور پر اس میں انٹروپی کی مقدار S ہے، اس کا درجہ حرارت T ہے۔ اب ہم تھوڑی سی گرمی ڈیلٹا Q اس کو پہنچاتے ہیں، لیکن یہ جسم اتنا بڑا ہے کہ اس کے درجہ حرارت میں کوئی فرق نہیں پڑا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدار ڈیلٹا Q اتنی چھوٹی تھی کہ اس کا درجہ حرارت تقریباً وہی رہا۔ اب اس کی انٹروپی تھوڑی سی بڑھی، S+ ڈیلٹا S بن گئی، لیکن درجہ حرارت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو انٹروپی میں اضافہ ہوگا اس کی مقدار ڈیلٹا S ہے اور یہ ڈیلٹا Q/T ہے۔ ہم نے یہ مقدار اتنی کم رکھی کہ یہ ریورسبل تھا۔ گویا کہ اگر اس سے ڈیلٹا Q واپس اس سے پہنچایا جائے تو ہم ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں اور ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں۔ ایک مثال، اور یہ بڑی خوبصورت مثال ہے اس لیے کہ اس جسم کا بھاری ہونا ہرگز ضروری نہیں۔ برف جیسا کہ آپ جانتے ہیں 0 سینٹی گریڈ پر پگھلتی ہے۔ جب تک پوری برف پگھل نہ جائے اس کا درجہ حرارت بدلتا نہیں ہے، گویا کہ یہ T مستقل رہتا ہے۔ تو یہاں جو انٹروپی میں اضافہ ہوا وہ ڈیلٹا Q/273 ہے۔ وہ اس لیے کہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ 273 ڈگری کیلوین بنتا ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں جانا تھا۔ تو ہم جتنی زیادہ گرمی پہنچائیں گے اسی حساب سے انٹروپی میں اضافہ ہوگا اور زیادہ برف پگھلے گی۔
اب تجرباتی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ برف کے ایک مول کو پگھلانے کے لیے ہمیں اتنے جولز چاہیے، یعنی کہ اتنی توانائی درکار ہے ایک مول کو برف سے پانی تک پہنچانے کے لیے۔ اگر اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو شروع میں جب صرف برف تھی یہاں پر تو یہ سارے سالمے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہائیڈروجن بانڈز ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اور یہ جوڑ ٹوٹتے ہیں جب ہم اسے توانائی پہنچاتے ہیں گرمی کی صورت میں۔ پھر بھی بانڈز تو رہتے ہیں، کچھ جوڑ تو پھر بھی باقی رہتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور ایک سالمہ اب کبھی ادھر ہو سکتا ہے اور کبھی ادھر ہو سکتا ہے، کبھی ادھر ہو سکتا ہے۔ گویا کہ پہلے انتشار کم تھا جب پانی برف کی صورت میں تھا، اور جب برف پگھل گئی تو یہ انتشار بڑھ گیا۔ اگر پانی کی بجائے یہاں پر آئس کریم ہوتی تو پھر یہاں پر 22 نہیں کوئی اور عدد ہوتا۔ ہر مادی نظام کے ساتھ انٹروپی کی ایک مخصوص مقدار وابستہ ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹروپی ایک اسٹیٹ فنکشن ہے۔ اس کی میں اب وضاحت کروں گا۔ تو چلیے ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بہت تھوڑی سی اس میں گرمی ڈالی تو تھوڑا سا اضافہ ہوگا انٹروپی میں، لیکن اگر میں اس جسم کو زیادہ گرمی پہنچاؤں تو پھر کیا کیا جائے؟ اب تھوڑی سی میں آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ ایک نظام ہے، مثال کے طور پر یہ گیس ہے، اس گیس کا کوئی دباؤ ہے، پریشر، حجم، والیوم، درجہ حرارت، ٹیمپریچر، ایٹمز کی تعداد ان تمام اعداد کو اکٹھے کر کر میں یہ کہوں گا کہ اس مادی نظام کی حالت A ہے۔ یہ حالت اب بدل دی گئی ہے، میں نے یہ ہٹا دیا۔ اب اس نظام کی حالت یہ بنی، کوئی اور پریشر، کوئی دوسرا والیوم، ٹیمپریچر، اور اگرچہ یہاں پر ایٹموں کی تعداد میں تو کوئی فرق نہیں آیا، لیکن اگر کہیں پر کوئی لیک ہو یہاں سے تو پھر Na اور Nb برابر نہیں ہوں گے۔ بہرحال ایک تھرموڈائنامک حالت سے ہم دوسری تھرموڈائنامک حالت میں پہنچے ہیں۔ اس کو ہم ایک تصویری شکل دے سکتے ہیں۔ تو فرض کیجئے کہ یہ ایکسس P کا ہے، یہ ایکسس V کا ہے، اندر T کا ہے۔ ہاں، چونکہ میں صرف 3 ایکسز ہی بنا سکتا ہوں اور یہاں 4 اعداد ہیں، تو چوتھا آپ اپنے ذہن میں ہی تصور کریں۔ گویا کہ یہ نقطہ A جو 4 اعداد سے پہچانا جاتا ہے، ایک 4 جہتی دنیا کا نقطہ ہے۔ ہاں، ایسے نظام ہیں جس میں 4 نہیں، ہو سکتا ہے کہ 7، 8، 9، 10 اس قسم کے ویریبلز ہوں، تو اس تھرموڈائنامک دنیا کی جہت 8، 10، 12 وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ کوئی دوسرا نقطہ ہے B، جو اسی دنیا، اسی تھرموڈائنامک سپیس میں ہے۔ ہم A سے B تک اس رستے سے پہنچ سکتے ہیں یا اس رستے سے پہنچ سکتے ہیں۔ رستے سے مطلب یہ کہ یہاں پر جو نقطہ ہے اس کا کوئی P، V، T، N وغیرہ ہوگا، اور یوں ایک نقطے سے دوسرے تک اور پھر ادھر سے اگلے تک جاتے 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 ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کل انٹروپی کا حساب لگانا ہو، یعنی کہ اگر میں نے خاصی گرمی ڈالی ہو کسی مادی نظام کے اندر، تو ہم انہیں جمع کرتے چلے جائیں گے۔ پہلے ہم ڈیلٹا Q1 گرمی ڈالیں گے، انٹروپی میں اضافے کی مقدار یہ ہے، اس میں ہم پھر یہ جمع کریں گے، پھر یہ جمع کریں گے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر موقع پر
یعنی کہ جب آپ ادھر سے نزدیکی نقطے تک جاتے ہیں تو یہ تھرموڈائنامک نظام ایکویلیبریم میں رہے. وہ یوں ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم بہت آہستگی سے یہاں سے چلتے چلے جائیں. اب آپ یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا آہستہ جانا ہوگا یہاں سے یہاں تک، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہر لمحے پر ایکویلیبریم قائم رکھنا ضروری ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایکویلیبریم قائم کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا وقت درکار ہے ایک ایٹم کو دوسرے ایٹم سے ٹکرانے کے لیے، اس سے تھوڑا زیادہ، 3-4 گنا زیادہ. اب وہ وقت بہت بہت کم ہوتا ہے، کچھ مائکرو سیکنڈز ہوتا ہے یا اس کا 1000واں حصہ ہوتا ہے. یہ تو خیر اس نظام کے اوپر منحصر ہے. غرض یہ کہ یہ وقت بہت بہت کم ہوتا، لہٰذا اگر آپ ادھر سے ادھر گئے تو بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی. ہاں، تھیوری میں تو بہت دیر لگتی ہے، لیکن ایکچوئل پریکٹیکل کیلکولیشنز میں کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کریں گے اگر آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ یہ اس پورے پاتھ پر ایکویلیبریم میں رہتا ہے ہر موقع پر، ہر لمحے پر. تو چلیے ان کو اگر آپ جوڑتے چلے جائیں، یہ عین وہی چیز ہے جس کو ہم انٹیگرل کہتے ہیں. یہاں اے سے بی تک انٹیگرل کو لے جایا گیا ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات بنتی ہے کہ اگر آپ یہاں سے یہاں تک اس رستے سے جاتے ہیں یا ادھر سے ادھر اس رستے پر جاتے ہیں تو جواب بالکل وہی ملے گا. یعنی کہ اس انٹیگرل کی قیمت ایس بی کے مقام پر منفی ایس اے کے مقام پر. اب یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ اٹ کین بی پرووڈ. ہاں، ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں، ضرور کریں گے، لیکن کچھ وقت کے بعد. مختصر یہ کہ جب اے سے بی تک جایا جاتا ہے تو انٹروپی میں جو فرق آتا ہے وہ اس کے برابر ہے. چلیے ہم نے یہ تو مان لیا کہ یہ انٹیگرل اس کے برابر ہے، اس کو ہم نے ڈیلٹا ایس کا نام دے دیا. دوسرے لفظوں میں اس انٹیگرل کی قیمت صرف اے اور بی کے اوپر ہے، اور اس لیے ہم اسے ایک اسٹیٹ فنکشن کہتے ہیں. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ میں نے اب تک یہ ثابت نہیں کیا کہ انٹروپی ایک اسٹیٹ فنکشن ہے، لیکن فی الوقت آپ یہ قبول کر سکتے ہیں، بعد میں ہم اسے ثابت کریں گے. مگر چلیے اب ہم اس سے کچھ نتائج حاصل کرتے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ کہ میں یہاں سے آہستہ آہستہ چلتے چلتے ادھر بی تک پہنچ سکتا ہوں، یا پھر میں اے سے بی تک یکدم پھلانگ کر جا سکتا ہوں، گویا کہ ایکولیبریم بالکل نہیں رہے گا. پھر بھی اس نظام میں جو انٹروپی میں اضافہ ہوگا وہ بالکل وہی ہوگا جو ریورسبل پاتھ سے حاصل کیا گیا. اگر میں اے سے بی تک ریورسبل پاتھ پہ آؤں اور پھر بی سے آگے چلتے چلتے میں کسی اور نقطے پر چلا جاؤں سی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے، کیلکولس میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ انٹیگرل کرتے وقت جب آپ اے سے سی تک جاتے ہیں تو آپ پہلے اے سے بی تک جا سکتے ہیں اور پھر بی سے سی تک. تو آپ یہاں سے یہاں گئے اور یہاں سے یہاں آئے. اب جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا، یہ ایس بی منفی ایس اے ہے، تو آپ نے انٹروپی ایٹ بی سے انٹروپی آف اے تفریق کیا. وہی چیز یہاں پر دیکھیے، تو یہاں ایس بی منفی ایس اے ہے اور ادھر ایس سی ہے منفی ایس بی. ایس بی اور ایس بی آپس میں کٹ گئے اور یہاں پر ایس سی منفی ایس اے ملا. اب اگر میں اس سی کو اے کے نزدیک لے کر آؤں، یعنی کہ ایک مکمل چکر کاٹ کے میں اے پر ہی پہنچوں، تو پھر سی اور اے برابر ہو جائیں گے، گویا کہ یہ انٹیگرل صفر ہوگا. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ انٹیگرل ڈی ایس ایک ریورسبل لوپ کے لیے 0 ہے. ریورسبل کے معنی یہ ہے کہ یہ نظام ہر موقع پر، ہر لمحے پر ایکویلیبریم کی حالت میں ہے. ان باتوں کو بہتر سمجھنے کے لیے اب ہم انٹروپی کا حساب لگائیں گے. تو ہمیں یہ انٹیگرل جاننا ہے اور یہ کہیں سے ہے اے سے لے کر بی تک. لیکن جب تک ہم یہ نہ بتائیں کہ کس رستے پر ہم چلتے ہیں تو یہ انٹیگرل بھی نہیں ہو سکے گا. اس رستے کا ایک انتخاب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دباؤ کو مستقل رکھیں. تو ایکسپینشن یعنی کہ کوئی گیس ہے جو پھیلے گی، اس گیس کا دباؤ ہم مستقل قیمت پر رکھیں گے. اب مثال کے طور پر یہ گیس ہے، اس گیس کا درجہ حرارت TA ہے. پہلے یہ گیس یہاں تھی، یعنی کہ یہ پسٹن اس جگہ پر تھا، اس سطح پر تھا، اور بعد میں یہ ادھر تک پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی گرم شے اس کے ساتھ لگائی، اور یہ کوئی بہت بڑی اور بھاری چیز ہے. اس کو ہم ریزروار کہیں گے. یہ ایک ٹنکی نما چیز ہے، اس میں سے گرمی نکل سکتی ہے لیکن یہ خود ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو اس ٹنکی سے گرمی نکل کر اس گیس کو گرم کرے گی. ظاہر ہے کہ ٹی بی کو ٹی اے سے بڑا ہونا پڑے گا، نہیں تو گرمی یہاں سے یہاں جا ہی نہیں سکتی، زیروتھ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے مطابق. تو چلیے ہم اس رستے پر چلتے ہیں، یعنی کہ دباؤ مستقل رکھا گیا، جس کے معنی یہ کہ اگر تھوڑا سا اضافہ اس گیس کے درجہ حرارت میں ہوتا ہے جسے ڈی ٹی کہا گیا، تو ٹنکی سے ڈیلٹا کیو برابر مقدار گرمی پہنچائی گئی ہے، اور یہ ڈیلٹا کیو سی پی ڈی ٹی کے برابر ہے. یہ اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ پریشر ہے، سی پی. اب کام آسان ہو گیا، کیونکہ اس ڈیلٹا کیو کی جگہ پر ہم یہ لگائیں گے، گویا کہ گیس کی انٹروپی میں اضافے کی مقدار اب یہ بنی. ظاہر ہے کہ سی پی کوئی مستقل قیمت رکھتا ہے تو ہم اس کو انٹیگرل سے باہر نکال سکتے ہیں. یہاں پر صرف انٹیگرل ڈی ٹی بٹا ٹی نکالنے کی ضرورت ہے. یہاں یہ جی کا مطلب ہے گیس، یہ پی مستقل دباؤ پی کی علامت ہے. اب چلیے اس انٹیگرل کو حل کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں کسی پہلی قیمت سے کسی بعد والی قیمت پر جانا ہے. تو شروع میں یہ قیمت ٹی اے تھی، بعد میں یہ ٹی بی ہو گئی، اور ایکویلیبریم کی حالت میں یہ نظام پہنچ گیا. تو یہ انٹیگرل ٹی اے سے ٹی بی تک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انٹیگرل ڈی ٹی بٹا ٹی لاگ ٹی ہے، لہذا یہ لاگ ٹی بی منفی لاگ ٹی اے ہے. اس کو آپ لاگ آف ٹی بی بٹا ٹی اے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ لاگ ایکس مائنس لاگ وائی از لاگ آف ایکس اوور وائی. تو ہم نے گیس کی انٹروپی میں اضافہ تو معلوم کر لیا، لیکن اب یہ دیکھیے کہ اس ٹنکی میں سے جو گرمی خارج ہوئی ہے اس کی وجہ سے ٹنکی کی انٹروپی گھٹ گئی ہے. چلیے اس کا حساب لگاتے ہیں. تو یہاں آر کا مطلب ہے ریزروار. اس ٹنکی کی انٹروپی میں جو فرق آیا ہے اس سے ہم ڈیلٹا ایس آر کہیں گے. وہی فارمولا ہے جو ادھر ہے. اب یہاں پر جو ٹی ہے وہ مستقل قیمت رکھتی ہے ٹی بی. اس ٹی بی کو ہم باہر نکال لیں گے. اس انٹیگرل کے معنی یہ ہے کہ جو کل گرمی یہاں سے نکلی ہے اسے ہم انٹیگرل ڈی کیو کہتے ہیں. اس کا حساب تو ہم یوں لگائیں گے کہ جتنی توانائی یہاں سے نکلی سو ادھر پہنچی، اور وہ کتنی تھی؟ سی پی ٹی اے مائنس ٹی بی. یہ نوٹ کیجئے کہ ٹی اے ٹی بی سے کم ہے
ظاہر ہے کہ یہ ٹھنڈا تھا، یہ گرم تھا، لہذا ٹنکی کی انٹروپی کم ہوئی ہے۔ اگر ہم دونوں کو جمع کریں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا ایس کائنات کی انٹروپی کی مقدار ہے۔ اب اس کائنات میں تو صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ٹنکی ہے اور ایک یہ گیس کا نظام ہے۔ ان دونوں کو آپ جوڑ لیں تو وہ ہماری کل کائنات بنتی ہے۔ اس پرابلم کے حوالے سے ان کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو پھر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس اس کے برابر ہے۔ ٹی بی ٹی اے سے چونکہ بڑا ہے تو یہ مثبت مقدار ہے اور یہ منفی مقدار ہے۔ تو جب ہم نے ان کو جوڑا تو ڈیلٹا ایس کیا مثبت ہوگا یا منفی ہوگا؟ اب آپ یہ ثابت کریں گے کہ ڈیلٹا ایس ہمیشہ صفر سے بڑا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا۔ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ٹی اے اور ٹی بی برابر ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کے برابر ہو گیا، یہ منفی ایک ہے تو یہ صفر ہو گیا، اور یہاں پر log 1 آ گیا، log 1 صفر ہے۔ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ٹی اے اور ٹی بی برابر ہوں گے تو گرمی یہاں سے یہاں نہیں جا پائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، انٹروپی میں اضافہ صفر ہوگا۔ یہ کیسے ثابت کیا جائے؟ تھوڑا سا میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ایکس کو ٹی بی بٹا ٹی اے کے برابر کریں اور پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ log ایکس ہمیشہ اس سے بڑا ہوتا ہے بشرطے کہ ایکس کی قیمت صفر سے زیادہ ہو۔ جب کوئی گیس آہستہ آہستہ پھیلتی ہے، گویا کہ ریورسبلی پھیلتی ہے، تو اس کی انٹروپی میں اضافہ ہوتا ہے، انتشار میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ یکدم پھیلے، یعنی کہ ایکویلیبریم میں وہ ہر لمحے نہ ہو، تو پھر دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ چلیے ہم اس کا حساب لگاتے ہیں یہاں پر۔ تو ادھر ہم نے کسی مثالی گیس کا ایک مول رکھا ہوا ہے، یہ ایک برتن ہے جس کا حجم V ہے، درجہ حرارت T ہے، یہاں پر پسٹن ہے، اور اب یہ پسٹن آہستہ آہستہ بڑھتا ہے آگے، گویا کہ ہر موقع پر ایکویلیبریم قائم رہتا ہے، اور بالآخر اس گیس کا حجم دگنا ہو جاتا ہے، یعنی کہ V سے 2V تک پہنچتا ہے، مگر درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسے ہم آئسو تھرمل کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس گیس کی انٹروپی میں اضافے کا حساب لگائیں اور پوری کائنات میں جو انتشاریت بڑھی ہے اس کا حساب لگائیں۔ اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ ہم نے مثالی گیس کی بات کی ہے، تو ادھر جو درجہ حرارت ہے T، وہ یہ طے کرتا ہے کہ اس کی داخلی توانائی کتنی ہے، اور چونکہ T میں کوئی فرق نہیں آیا تو داخلی توانائی یعنی کہ انٹرنل انرجی یہاں پر اور یہاں پر برابر ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ اس پسٹن کے اوپر کتنا کام کیا گیا، یعنی کہ اس گیس نے کتنا کام کیا، اسے ہم ڈیلٹا ڈبلیو کہیں گے، اور اس کی مقدار پی ڈی وی کے برابر ہے۔ اس کی انٹیگریشن ابتدائی حجم سے لے کر آخری حجم کی قیمت تک ہے۔ اب چونکہ یہ ایک مثالی گیس ہے تو پی وی برابر ہے این آر ٹی کے۔ این مولز کی تعداد ہے، لیکن ہم صرف ایک مول یہاں رکھتے ہیں تو این ایک ہے، چنانچہ پی بنا آر ٹی بٹا وی۔ میں نے ٹی کو باہر نکال لیا کیونکہ اس انٹیگرل کے حوالے سے یہ تو کوئی مستقل قیمت رکھتا ہے، اور یہ انٹیگرل تو خیر آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، یہ log of v ہے اور اس کے حدود v سے 2v تک ہیں، گویا کہ یہ rt log 2 کے برابر ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو اس گیس نے
پسٹن کے اوپر کیا ہے۔ اب ایک بات آپ نوٹ کیجئے کہ چونکہ یہ ایک مثالی گیس ہے، آئیڈیل گیس ہے، تو اس کی داخلی توانائی کی مقدار صرف ٹی پر منحصر ہے، اور چونکہ ٹی وہی قیمت رکھتا ہے یہاں اور یہاں آئسوتھرمل ہونے کے ناطے سے، تو یو میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو داخلی توانائی یہاں پر ہے سو یہاں پر ہے۔ تھرموڈائنامکس کا پہلا قانون یہ دیکھیے، ادھر ڈیلٹا یو میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ صفر ہے، چنانچہ ڈیلٹا کیو اور ڈیلٹا ڈبلیو برابر ہوں گے۔ گیس کی انٹروپی میں جتنا فرق آیا وہ ڈیلٹا ایس جی کے برابر ہے، جی فار گیس، اور یہ آپ جانتے ہیں ڈیلٹا کیو بٹا ٹی ہے۔ چنانچہ آپ یہاں سے یہاں تک پہنچے، ڈیلٹا کیو اور ڈیلٹا ڈبلیو تو برابر ہیں، اور یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ یہ آر ٹی لاگ 2 ہے، تو اس کو ٹی سے تقسیم کریں تو یہ آر لاگ 2 بن گیا گیس کے لیے۔ مگر ذرا یہ سوچئے کہ اس گیس نے تو کام کیا ہے، اس کی داخلی توانائی میں کوئی کمی نہیں آئی، تو پھر یہ کام کس نے کیا؟ یہ توانائی خود بخود تو نہیں آ سکتی نا۔ جو آس پاس سے گرمی اس کے اندر داخل ہوئی، اسی کے سبب یہ پسٹن کام کر سکا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو آس پاس گیس یا جو کچھ بھی ہے، اس کو ہم ریزروار کی انٹروپی کہیں گے، تو ریزروار کی انٹروپی میں کمی آئی، اس لیے کہ ریزروار نے اسے گرمی پہنچائی، اور اسی لیے یہاں پر منفی علامت ہے، تو منفی ڈیلٹا کیو بٹا ٹی، جو کہ منفی آر لاگ 2 ہے۔ دونوں کا حساب لگائیں تو کائنات کی انٹروپی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، گیس کی انتشاریت، اس کی انٹروپی ضرور بڑھی ہے، وہ بات تو یہاں پر بھی واضح ہے کہ ادھر اگرچہ کچھ انتشار ہے، لیکن ادھر اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ہر ایٹم کو اب زیادہ حجم ملا ہے، اس کی پوزیشن میں زیادہ غیر یقینیت ہے۔ لیکن دوسری طرف ماحول میں انتشاریت کم ہوئی ہے، یہ منفی علامت کے سبب یہاں پر ڈیلٹا ایس صفر بنتا ہے۔ اب چلیے ہم ریورسبل ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اس دیوار کو یکدم ہم نے غائب کر دی اور یکا یک یہ گیس اس میں پھیل گئی۔ اب یہاں پر بھی انتشاریت اتنی ہی ہے جتنی کہ یہاں پر ہے۔ اس گیس کو T2V سے پہچانا گیا ہے، اور یہاں بھی عین وہی پہچان ہے، T2V۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، انٹروپی سٹیٹ فنکشن ہے، اس کا انحصار صرف اس کے اوپر ہے کہ اس کا درجہ حرارت کتنا ہے، حجم کتنا ہے، دباؤ کتنا ہے، اس میں کتنے ایٹم ہیں وغیرہ۔ یعنی کہ انٹروپی کی قیمت یہاں پر اور یہاں پر برابر ہیں۔ اب ہم کل انٹروپی میں فرق جاننا چاہیں گے اگر ہم یکدم یہاں سے یہاں پہنچتے ہیں۔ تو چلیے ہم تھرموڈائنامکس کا پہلا قانون لکھتے ہیں یہاں پر۔ ادھر چونکہ درجہ حرارت میں کوئی فرق نہیں آیا تو ڈیلٹا یو صفر ہے، جیسا کہ یہاں تھا۔ دوسری طرف یہاں کوئی پسٹن نہیں تھا، کوئی کام نہیں ہوا، تو ڈیلٹا ڈبلیو بھی صفر ہے، گویا کہ ڈیلٹا کیو صفر ہے، یعنی کہ کوئی گرمی باہر سے اس میں داخل نہیں ہوئی، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ریزروار کی انٹروپی میں کوئی فرق نہیں آیا، اور اس لیے ڈیلٹا ایس جو کہ ڈیلٹا ایس جی ہے جمع ڈیلٹا ایس آر، لیکن ڈیلٹا ایس آر یعنی کہ ماحول کی انٹروپی میں کوئی فرق نہیں آیا، چنانچہ ڈیلٹا ایس یہاں پر آر لاگ 2 ہے، جبکہ یہاں پر ڈیلٹا ایس صفر تھا۔ تھرموڈائنامکس میں سائیکلز بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص طور پر وہ جو ریورسبل ہیں، اس لیے کہ ریورسبل تھرموڈائنامک سائیکل پر ہم کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اب مختصر یہ کہ اگر کوئی ابتدائی حالت ہو، آپ گھوم کر
تھرموڈائنامک اسپیس میں ایک چکر کاٹ کے دوبارہ اس نقطے پر آئیں تو اسے ہم ایک تھرموڈائنامک سائیکل کہتے ہیں۔ اگر ہر موقع پر ہر وقت پر ایکویلیبریم قائم رہے تو پھر اسے ریورسبل کہا جائے گا۔ یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہر نقطہ اس تھرموڈائنامک اسپیس میں ان اعداد کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ایک کلوز سائیکل کی مثال ہے۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہوئے ادھر تک پہنچتے ہیں اس راستے پہ چلتے ہوئے، پھر کسی اور راستے پر چلتے چلتے ہم بی سے سی تک پہنچتے ہیں، سی سے ڈی، ڈی سے اے، اور جب اے پر دوبارہ پہنچتے ہیں تب یہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے۔ اب ریورسبل ہونے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ شرائط سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کہیں پر کسی قسم کا رگڑ نہیں ہونا چاہیے، فرکشنل فورسز یہاں ہم شامل نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ ہر راستے پر کوئی چیز مستقل قیمت رکھ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر درجہ حرارت مستقل ہو سکتا ہے، یہاں پر حجم، یہاں پر دباؤ، یہاں پر انٹروپی یا انتھیلپی، لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اس راستے یا اس راستے پر کوئی نہ کوئی ان میں سے مستقل قیمت رکھے۔ بس یہ ہے کہ آہستگی سے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچتے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس حالت سے اس حالت تک پہنچنے میں ہم اسے گرمی دے سکتے ہیں یا اس میں سے خارج ہو سکتی ہے، اور یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ جب ہم پورا چکر کاٹ کے اسی نقطے پر آئیں گے تو تمام اسٹیٹ ویریبلز، اور اسٹیٹ ویریبل سے میرا مطلب یہ کہ پی، وی، ٹی، اس میں انٹروپی بھی شامل ہوتی ہے کیونکہ انٹروپی بھی ایک اسٹیٹ ویریبل ہے۔ یہ تمام اسٹیٹ ویریبلز اپنی پرانی قیمتوں پر واپس پہنچتے ہیں۔ جب آپ ایک پورا چکر کاٹ کر واپس اسی جگہ پر آتے ہیں تو کام ضرور یا تو اس نظام نے کیا ہوا ہوتا ہے یا اس پر کیا جاتا ہے، اور اگر آپ یوں چلتے ہیں یا الٹی سمت جاتے ہیں تو کام کی مقدار منفی ہو سکتی ہے یا مثبت۔ آخر میں کلوز سائیکل کی ایک مثال حل کرتا ہوں تو ایک مثالی گیس ہے جس کا پھیلاؤ ایڈیابیٹک ہوتا ہے P1 V1 سے P2 V2 تک۔ تو چلیے ایک تصویر بناتے ہیں۔ یہ نقطہ A ہے، ادھر گیس کا دباؤ P1 ہے، اس کا حجم V1 ہے، اور یہ گیس B تک پھیلتی ہے جہاں حجم کی قیمت V2 ہے۔ جس راستے پر یہ پھیل کر A سے B تک پہنچتی ہے وہ ایڈیابیٹ ہے، جس کے معنی یہ کہ کوئی گرمی اس نظام میں نہ داخل ہوئی ہے نہ اس سے خارج ہوئی ہے۔ پھر اسے آئسوبارکلی دبایا جاتا ہے۔ آئسوبارکلی کا مطلب ہے مستقل دباؤ پر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ B سے C تک اس کو لے جایا گیا ہے، دباؤ کی مقدار P2 ہے، اور پھر آخر میں C سے A تک جایا جاتا ہے، یعنی کہ حجم کو مستقل رکھتے ہوئے اس P2 سے P1 تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اس انجن نے کتنا کام کیا اور اسے گرمی کی کتنی مقدار دینی پڑی۔ تو چلیے اسے ہم حل کرتے ہیں۔ اس گیس نے جو کام کیا وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، A سے B، پھر B سے C جو کہ یہ ہے، اور پھر C سے A۔ اب سب سے آسان تو یہ ہے، اس لیے کہ یہاں C سے A تک جب آپ گئے تو حجم میں تو کوئی فرق ہی نہیں آیا، گویا کہ یہ V1 پہ ہی قائم رہا، لہذا یہ 0 ہے۔ اگلے پر چلتے ہیں، یہ بھی بڑا آسان ہے۔ ہم B سے C تک گئے لیکن یہاں
दबाव की कीमत मुस्तकिल है, P2 है, लिहाजा हमने इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया और ये इंटीग्रल बस V1 माइनस V2 है। जो पहली टर्म है यानी कि A से B तक, इधर से इधर तक, इस पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको याद होगा कि मैंने ये साबित किया कि PV ताकत गामा बराबर है किसी मुस्तकिल कीमत के। गामा आपको याद हो CP बटा CV के बराबर है। तो चलिए अब हम इसकी कीमत निकालते हैं। PdV A ता B यानी कि V1 ता V2 PdV। यहां P की जगह पर मैं C बटा V ताकत गामा लगाऊंगा और वो इंटीग्रल बासानी हो जाता है, आपके सामने यहां पर है। इस नतीजे को हम एक बेहतर शक्ल में यूं लिख सकते हैं कि V ताकत गामा बराबर है C बटा P। तो इधर अगर आप ये डालते हैं तो एक बेहतर, ज्यादा सादा शक्ल सामने आती है। बस काम हमारा हो गया। हमें सिर्फ इसको और इसको जमा करना है, ये तो है ही सिफर, और ये वो काम है जो इस इंजन ने किया है। इंजन से मतलब इस गैस ने किया है। हाँ, इंजन ने काम तो किया, लेकिन ये आया कहां से? जाहिर है कि आपको बाहर से इसमें कुछ गर्मी, कुछ तवानाई डालनी पड़ी थी ना। उसका हिसाब अब आप खुद ही लगाएंगे। जाहिर है कि यहां पर तो कुछ नहीं डाला, लेकिन इधर जो डाला था यानी कि B से C और फिर C से A, ये मालूम कीजिए। गुड लक।